السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ آل عمران ایپیسوڈ 7 آیت نمبر 23 سے 25۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ Do you not consider, O Muhammad, those who were given a portion of the scripture, they are invited to the scripture of Allah, that it should arbitrate between them. Then a party of them turns away and they are refusing. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ That is because they say never will the fire touch us except for a few numbered days, and because they were deluded in their religion by what they were inventing. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ So who will it be when we assembled them for a day about which there is no doubt, and each soul will be compensated in full for what is earned, and they will not be wronged۔ اب اس کے آگے تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہو اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کر لو۔ واضح رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے، اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہودی و نصارہ کے علماء ہیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں بہرحال جنت ہماری ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی امت اور فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں۔ بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے، اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو آلائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کی خیالات نے ان کو اتنا جری و بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، بدترین گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلم کھلا حق سے انحراف کرتے ہیں، اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ جھوٹے دعوے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تورات و انجیل پر ایمان ہے،
کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیر کے بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی اعلیٰ درجہ کی سرکشی، تکبر اور عناد و مخالفت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس مخالفت حق سے بے جا سرکشی پر انہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں نہ ہونے کے باوجود اپنی سر طرف سے جھوٹ بنا کر کہ یہ بات بنا لی ہے کہ ہم تو صرف چند روز ہی آگ میں رہیں گے، یعنی فقط 7 روز دنیا کے حساب کے ہر 1000 سال کے پیچھے ایک دن۔ اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی وحی اور بے سر و باخیال نے انہیں باطل دین پر جما دیا ہے، بلکہ یہ خود اللہ نے ایسی بات نہیں کہی، ان کا خیال ہے، اس کی کوئی کتابی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈانٹتا اور دھمکاتا ہے اور فرماتا ہے ان کا قیامت والے دن بدترین حال ہوگا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو اور علماء حق کو قتل کیا۔ ایک ایک بات کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس دن ہر شخص پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم روا نہ رکھا جائے گا۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی تلاوت، اس کے ٹرانسلیشن اور مختصر اور جامع تفسیر، جس میں ہم نے بہت ساری دین آیاتوں کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز آپ کو آپ کے چینل پہ ملتی رہیں۔ میرے ساتھ ایسے ہی جوائن رہیے تاکہ میرے سبق میں آپ میرے ساتھ ہی رہیں اور اس سفر کو ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ اختتام تک لے کر چلیں۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ ایک نئی آیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میرے سے اس ویڈیو میں تلاوت میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بخش دے اور مجھے معاف کر دے اور مجھے اس کی درستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے سبق میں دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔